الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. آمنت بِاللَّهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا. غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم. بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لاتعداد بے حساب درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، دین اسلام یہ دین ادب ہے. اسلام نے اپنی تعلیمات میں ادب کو سب سے زیادہ اہمیت بھی دی ہے اور اسے مقدم بھی رکھا ہے. اگر اسلام اور ادب کو آپس میں جدا کر دیا جائے تو اسلام ایک بے جان جسم کی طرح رہ جاتا. ادب اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا ہے. اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے لیے بھی آداب کا اعلان فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید میں
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ عز و جل کو اس کے انہی ناموں سے پکارو جو نام اس نے خود اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں۔ تمہاری مرضی نہیں، تمہاری منشا نہیں، تمہاری تعلیم نہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر جیسا میرا جی چاہے میں اللہ کو پکارتا پھروں۔ کہا گیا ایسا ہرگز نہیں، اس نے اپنا ایک ذاتی اور سینکڑوں صفاتی اسماء ظاہر کیے انبیاء کے ذریعے، اور کچھ کا ذکر اس نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا، اور پھر یہ حکم دے دیا کہ اللہ کو پکارنا ہے تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو۔ تمہاری مرضی نہیں ہے، تم مسلمان ہو اور ایک مسلمان کے لیے ادب لازم ہے، ادب کے بغیر اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ادب کے بغیر اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کو پکارنے کے لیے آداب بتا دیے گئے کہ اگر تم اسے پکارنا چاہتے ہو تو ندا دینے کے لیے اسے یا ربنا، یا اللہ، یا اللہم ربنا، اس طرح کے الفاظوں کو استعمال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم جیسا جی چاہے، جیسا تمہارا من چاہے، جیسی تمہاری زبان پر کلام آ جائے اور تم اپنے جس دھیان میں بیٹھے ہو اسی دھیان میں تمہارا جو تصور قائم ہو جائے تم اللہ کو ویسا پکارنا شروع کر دو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ادب بنیاد ہے، ہر صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کو پکارنے کے لیے اس کے انہی ناموں کو استعمال کرنا پڑے گا جو نام اس نے خود اپنی ذات کے لیے پسند فرمائے۔ پھر اگر اس کی ذات سے مانگنا ہے تو مانگنے کے لیے بھی آداب بتائے گئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات سے دعا مانگنے لگے ہو تو اس کے لیے آداب ہے، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی رویہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس ضابطے، جس رویے، جس اصول کے اندر انسان رہ کر اپنے رب سے مانگے۔ اس کے لیے آداب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے سے پہلے تم اس کی خوب حمد و ثنا کرو، پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پورے ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد تم اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہے تو تم سیدھا کہو مجھے پانی پلا، تمہیں بھوک لگی ہے تو تم اسے کہو تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے کھانا کھلا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم اسے کہو کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری تکلیف کو دور کر۔ کہا نہیں، آداب ہیں، آداب کا دامن ہرگز تمہیں نہیں چھوڑنا، وہ چاہے تمہاری حالت کوئی سی بھی ہو۔ ادب تمہارا بنیادی تقاضا ہے۔ حضرت فضیلہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت سنن ترمذی کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک
پوری اپنی صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3476، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد، ہم حضور کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ دخل رجل، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ حضور تشریف فرما ہے مسجد میں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، موجود ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہو کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا المصلی عجلت، آقا کریم علیہ السلام نے اس نمازی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی ہے، عجلت تو نے بہت جلدی کی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اذا صلیت، جب تو نماز پڑھ چکے، فقعدت، آرام سے بیٹھ، فحمدت اللہ، خوب ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر۔ نماز سے فارغ ہوا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بے دہانی میں اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرو، وہ جا رہا ہے تو فرمایا نہیں، نماز سے فارغ ہوا ہے، اب آداب ہیں اللہ سے مانگنے کے، فقعدت، نماز کے بعد بیٹھ جا سکون کے ساتھ، فحمدت اللہ، خوب اللہ کی حمد کر، صلیت علیہ، پھر پورے ذوق و شوق کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھ۔ یہ حضور اس نمازی سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ثم ادعوہ، پھر اللہ سے دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گی۔ اب حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں ثم رجل آخر بعد، اس بندے کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرما دی، آداب سکھا دی گئے، یہ بندہ چلا گیا، ہم اسی جگہ ابھی بیٹھے تھے حضور کے پاس کہ ایک اور بندہ آ گیا، ثم رجل آخر، پھر ایک اور بندہ آ گیا۔ اب وہ جو دوسرا بندہ آیا، فصلی، اس نے بھی آ کر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کر قعدت، وہ بیٹھ گیا، فحمد اللہ، اس نے اللہ کی خوب تعریف کی، بما ہوا اہلہ، جس طرح کی تعریف کرنے کا حق تھا۔ ثم، پھر صلی علی النبی، پھر حضور علیہ السلام کی ذات پر اس نے درود پاک پڑھا۔ اب حضور سامنے بیٹھے ہیں، وہ بندہ اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں، حضور صحابہ کی محفل لگا کر بیٹھے ہیں، اب نماز سے فارغ ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جس طرح حمد کرنے کا حق تھا، اس کے بعد حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ اب میرے آقا علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرما ایھا المصلی، اے نمازی، ادعو تجب، اب دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی اپنی اسناد کے اعتبار سے صحیح ترین حدیث پاک ہے، اور میں نے حدیث پاک کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا، 3776 اس حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ادب بنیادی چیز ہے،
اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آداب سکھائے کہ آداب کیا ہیں اللہ سے مانگنے کے، کہ اللہ سے مانگنے کے لیے کچھ آداب ہے، اور وہ آداب یہ ہیں کہ جب تم نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز اللہ کی پڑھی ہے، اب تم نماز کے بعد تمہارا یہ تصور ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے بس ٹھیک ہے، اب میں جیسے مرضی اپنے رب کو پکاروں، ایسا نہیں ہے۔ ادب ضروری ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو، اللہ کی خوب ذوق و شوق سے حمد کرو، اس کے بعد حضور کی ذات پر درود پاک پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجات بیان کرو۔ یہ آداب بتائے گئے۔ اب اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگنے کے لیے ایک اور ادب بتایا گیا۔ وہ ادب کیا ہے کہ کوئی بھی دعا جو آپ نے مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کثرت کے ساتھ مانگیں۔ یہ آداب ہیں اللہ سے مانگنے کے، کثرت کے ساتھ مانگیں جو بھی مانگنا ہے۔ آپ اگر دین مانگ رہے ہیں تو اللہ سے اتنا دین مانگیں کہ مولا اتنا دین مجھے عطا کر کے میرے جسم کا ایک ایک حصہ دین سے بھر جائے۔ تنہا یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، نمازی بن جانا تو کافی نہیں ہے، اللہ مجھے دین کے تمام تر اصول و ضوابط اور دین کی تمام سوجھ فہم فراست عطا کر، اس طرح کہ میرا سارا بدن جو ہے وہ تیری اطاعت میں مصروف ہو جائے۔ جو چیز مانگنی ہے وہ کثرت سے مانگیے۔ اگر دنیا مانگ رہے ہیں تو دنیا بھی اللہ سے کثرت کے ساتھ مانگیے۔ یہ نہیں ہے کہ مالک و خالق مجھے اتنا دے، بلکہ اتنا مانگیے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں پھر کبھی بھی۔ آداب بتائے گئے اللہ سے مانگنے کے۔ اب سنیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، صحیح ابن حبان کی یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 899، یہ حدیث کا نمبر ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سأل احدکم فلیقصر فإنه يسأل ربہ۔ اب ذرا حدیث کے الفاظوں پر آپ دھیان دینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آداب کس چیز کا نام ہے، ادب کس حقیقت کا نام ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سأل احدکم، جب تم میں سے کوئی سوال کرے اپنے اللہ سے، فلیقصر، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے مانگے۔ اب کثرت سے مانگنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک دعا کو بار بار رپیٹ کرے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے کثرت مانگے، قلت نہ مانگے، کثرت مانگے ہر چیز کی۔ اب محدثین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ اب اگلا لفظ آپ کو ادب کے قرینے سکھا رہا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ، دعا مانگتے ہوئے اس کا دھیان رہنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اب رب سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے، وہ کتنا بڑا کریم ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کے خزائن کی حدود کوئی نہیں ہے، اس کی عطاؤں کی حد کوئی نہیں ہے، اس کے ہاں کثرت کا تصور کوئی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے اس کے خزائن کو ناپا جائے۔ جب ایسی کریم ذات سے مانگ رہا ہے تو پھر اسے چاہیے وہ کثرت سے مانگے، اور یہ دھیان رکھے کہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات سے مانگنے کے لیے بھی ادب سکھائے گئے۔ ادب اسلام کا بنیادی کرینہ ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے آپ کے اندر اسلام نہیں ہے۔
اب اگر آپ ادب سے خالی ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پکارنا ہے، میں نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے، میں نے اپنے رب کو کن ناموں سے یاد کرنا ہے، پھر آپ اپنے بے دہانی میں اگر اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اللہ کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بڑا بے ادب کوئی نہیں ہے۔ اسلام ادب کا نام ہے، ہر ایک جگہ پر اسلام نے ادب سکھایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ تمہاری اپنی مرضی نہیں ہے کہ تمہارے پاس 2 ڈگریاں آ گئی یا حدیث کی 2 کتابیں تم نے پڑھ لی ہیں یا صرف و نحو کی 4 کتابیں پڑھ لی اور تم اپنے آپ کو اب اتنا بڑا سمجھنے لگے ہو کہ تمہارا جیسے منہ کھلتا ہے ایسے ہی اللہ کو پکارنا شروع کر لے۔ تو کہا نہیں، اللہ نے اپنی ذات کے لیے ادب کے قرینے مقرر کر دیے ہیں، تم جس مرضی سٹیج پر ہو تمہیں اللہ کے آداب کے قرینوں کے اندر رہ کر ہی اللہ کو پکارنا ہوگا۔ ادب بنیادی ہے، اسلام کے ضوابط میں سے بنیادی ضابطہ ہے ادب۔ اب پھر قرآن کریم نے ایک اور تصور دیا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ سورہ مومن کی یہ آیہ کریمہ نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بھائی دین کو خالص کر لو اور پھر اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارو۔ فَادْعُوا اللَّهَ، بس اللہ کو پکارو مخلصین، پورے اخلاص کے ساتھ۔ اب پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تمہارے آواز قائم ہونے چاہیے، تمہارے تصورات تمہارے ساتھ ہونے چاہیے، تمہارا دل تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تمہارے الفاظوں پر تمہارے خیالات کا پہرا ہونا چاہیے، اور پھر تم اس حالت میں مانگو کہ جب تم اپنے آپ کو حاضر محسوس کرو کہ تم حاضر ہو، تم غیر حاضر نہیں ہو۔ ادب ہے یہ تو نہیں ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہوا ہے، تم نے اپنی مرضی سے بالوں کو تم کھجر رہے ہو، تم اپنے جسم سے کھجری کر رہے ہو، تم اپنے لباس سے کہہ رہے ہو اور ساتھ تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ کہا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تمہارا دھیان کہیں اور بٹا ہوا ہو، یہ تم جانتے نہیں ہو کہ کس ذات کی بارگاہ میں تم ہاتھ بلند کر رہے ہو۔ تمہارے تصورات تو قائم ہونے چاہیے، تمہارا دھیان ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے مانگنے لگے ہو۔ تو کہا مخلصین لہ الدین، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ تم اس کی بارگاہ میں جو عرض کرنا ہے وہ کرو، بے ادبی سے نہیں۔ تمہارا دھیان کہیں اور بٹا ہے، تمہارے خیالات کہیں اور بٹے ہیں، تمہارے الفاظ تمہارے دل کا ساتھ نہیں دے رہے اور تمہارا دل کا دھیان کہیں اور جا رہا ہے اور تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ کہا یہ نہیں، یہ آداب نہیں ہے۔ ادب کے قرینوں میں سے یہ قرینہ نہیں ہے، ادب کے قرینوں میں سے قرینہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پورے اخلاص کے ساتھ مانگو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، یہ بھی اللہ سے مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگنا؟ دعا تو جیسے مرضی مانگ لی جائے۔ نہیں، مجھے بتائیے فقیر جب آپ کے دروازے پر آتا ہے تو کچھ کھول لے کر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب فقیر جب چلتا ہے، گلی گلی گھومتا ہے، در در پھرتا ہے، دروازے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو وہ اپنے گھر سے ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ ہاتھ میں کٹورا بھی پکڑا ہوا ہے، اپنے کاندھے کے ساتھ تھیلا بھی لٹکایا ہوا ہے، اپنے سر پر کپڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ کیا خبر کون کیا ڈال دے گا؟ کسی نے اگر آٹا دے دیا تو میں نے کہاں ڈالنا ہے، اگر کسی نے پیسے دے دیے تو وہ میں نے کہاں رکھنے ہیں، اگر کسی نے کوئی اور چیز مجھے دے دی تو وہ میں نے کیسے اٹھانی ہے۔ وہ اپنی ساری تیاری کر کے آتا ہے کہ میں نے اب در در گھومنا ہے اور میں نے فقیر بن کر مانگنا ہے، لہذا میرے پاس کشکول ہونا تو چاہیے نا کہ جس میں گدھا کو ڈال سکوں۔ اب تو داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے اور رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو کپڑوں سے کھیل رہا ہے اور رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔
یہ بھی کوئی انداز ہے اللہ سے مانگنے کا؟ ایک فقیر جتنا بھی ادب تجھے نہیں آتا اور تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں، ادب تو تجھے اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ تو اللہ سے مانگنے کا کرینہ بھی تجھے نہیں آتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مانگو، اور حضور کا طریقہ یہی تھا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگتے تھے تو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے حضور دعا مانگتے تھے، ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے، یہ امید لے کر کہ ان کھلے ہاتھوں پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اس میں گدا ڈالے گا، اللہ اس میں بھیگ عطا کرے گا جو بھیگ میں اپنے رب سے مانگنے لگا ہوں۔ اب سنیے، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 1488۔ سنن ابو داؤد، یہ سیاق ستہ کے اندر یہ کتاب شامل ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ صحیح ترین حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1488۔ عن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی، ان ربکم تبارک و تعالی، الفاظوں پر ذرا دھیان رکھنا، حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، یہ لفظ کافی نہیں، کافی تھا نا، لیکن حضور نے آداب سکھائے، آداب۔ آج لوگ ادب کو چھوڑ رہے ہیں، آج بڑے بڑے علامے ٹی وی پر بیٹھ کر بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بدتمیزی کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، کہیں مرزا جیل میں نکل آتا ہے تو کہیں گاندھی جیسے بدماش نکل آتے ہیں۔ اب حضور کے الفاظ سنیے، حضور ادب سکھا رہے ہیں، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، یہ لفظ کافی تھا لیکن حضور نے آگے ادب سکھایا، کیا فرمایا؟ تبارک و تعالی۔ حضور نے ساتھ یہ بھی لفظ استعمال فرمائے جو بڑا برکتوں والا اور بڑا بلند ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے اللہ 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 نہ کرتے پھرنا، اللہ جل جلالہ، اس کی شانیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں، اس سے بات کرنے کا طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے، کوئی ادب بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بے ادبی سے تو صرف دنیا میں کتا بھونکتا ہے، انسان نہیں بھونکتا، انسان بولتا ہے ادب کے کرینوں کے ساتھ۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، تبارک و تعالی، حضور نے آگے یہ لفظ فرمائے جو بڑا برکت والا اور بڑا بلند ہے۔ یہ ادب سکھایا کہ اللہ کی ذات کا ذکر کرنے کے لیے کیا کیا ادب ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ حی قریب، وہ زندہ ہے اور سب سے بڑا سخی ہے۔ اب حضور پہلے اللہ کی شانیں بیان فرما رہے ہیں، سکھانے سے پہلے حضرت سلیمان فرماتے ہیں حضور نے اللہ کی شانیں بیان کی، حی، زندہ ہے، کریم، سب سے بڑا کریم ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ کو بڑا حیا آتا ہے اپنے بندے سے، یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے بڑا حیا کرتا ہے۔ کس بات کا حیا کرتا ہے؟ اذا رفع یدیہ یردہما صفرا، کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے ہاتھ خالی واپس بھیج دے، اللہ اس سے بڑا حیا کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، وہ زندہ ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ اس بات سے بڑا حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھ خالی لٹا دے،
کہا نہیں نہیں، میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے اور اللہ خالی واپس دے دے۔ کہا نہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ سب سے بڑا کریم ہے اور وہ حیا فرماتا ہے کہ بندے نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور میں خالی واپس بھیج دوں، وہ اس سے حیا فرماتا ہے۔ تو آداب اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگا جائے، ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے، ہاتھ بلند کر کے مانگے جائے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا۔ سنیے حضور کا طریقہ مبارک کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف احادیث کی کتب میں قرآن کے بعد جس کتاب کا نمبر ہے وہ ہے بخاری شریف، اور اس کی حدیث نمبر ہے 6340، حدیث کا نمبر ہے 6340۔ قال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدی رأیت بیاض ابطی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے، حضور دعا میں اپنے ہاتھ اتنے بلند کرتے تھے کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھا کرتے تھے۔ حضور کا یہ طریقہ مبارک ہے دعا مانگنے کا، حضور نے یہ ادب سکھایا دعا مانگنے کا کہ حضور دعا اللہ سے جب مانگتے تھے تو حضور اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند فرماتے تھے، اٹھاتے تھے، حضور اپنے ہاتھ اتنے بلند کرتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے رائی کو کیا ہم دیکھا کرتے تھے بیاض ابطی ہی، حضور کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آیا کرتی تھی۔ ادب ہے، کرینہ ہے کوئی اسلام کے اندر۔ اسلام بے ادب دین نہیں ہے، بے ادب مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے آداب سکھائے ہیں، اللہ سے مانگنے کے آداب ہیں، اللہ کو پکارنے کے آداب ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے آداب ہیں۔ قرآن جگہ جگہ ادب کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خیال رکھنا اللہ کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو جب بھی پکارنا انہی ناموں سے پکارنا، اپنی طرف سے نام نہ بنا لینا کہ میں علامہ بن گیا ہوں تو میں جیسے مرضی اللہ کو پکارتا پھروں، مجھے 4 کتابیں یاد ہو گئی ہیں تو میں اللہ کو جیسے مرضی کہتا پھروں۔ کہا نہیں نہیں، اللہ نے اپنے لیے اسماء حسنی کا تعین کر دیا ہے، اس کے مطابق ہی اللہ کو یاد کرنا۔ تو یہ ادب ہے، اسلام ادب سکھاتا ہے، اسلام بے ادبی نہیں سکھاتا۔ اسلام کے ضوابط میں ادب سب سے پہلا ضابطہ ہے، اسلام کے قرائن میں ادب سب سے پہلا قرینہ ہے۔ اللہ کو پکارنے کے آداب سکھائے گئے، دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے۔ میں آپ کی خدمت میں باحوالہ احادیث عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے کس طرح اللہ سے دعا مانگنے کے آداب سکھائے۔ پھر دیکھیے دعا گر گرا کر مانگنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اللہ سے مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، کتاب کا نام ہے شعب الایمان، یہ کتاب ہے حدیث کی، اور اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1073، یہ حدیث کا نمبر ہے، کتاب کا نام ہے شعب الایمان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیحب الملحین فی الدعاء۔ ام المومنین فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیحب الملحین، اللہ بڑا پسند فرماتا ہے اس شخص کو جو دعا کے اندر گر گرا کر مانگتا ہے، جو رو رو کر مانگتا ہے، جو اللہ سے بار بار عزت سے مانگتا ہے، انکساری سے مانگتا ہے، جو اپنے تمام حواس کو اپنی زبان کا ہم نوا بنا کر مانگتا ہے، جو اللہ کے بارگاہ میں اخلاص سے مانگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے دعا کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ آداب سکھائے گئے کہ بارگاہ خداوندی سے مانگنے کے آداب،
ادب کے بغیر دین کی کوئی حیثیت نہیں. ادب بنیادی تقاضا ہے. آج افسوس ہے، آج ہمارا نوجوان ادب چھوڑتا جا رہا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سے ادب نکلتا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے مذاہب باطلہ جو بالکل ادب سے دور ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوز کو، اپنے جو ہے نا متبعین کو ادب سے اتنا دور لے جا رہے ہیں کہ اب آداب کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یاد رکھنا، ادب اسلام کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے. اسلام کے آداب میں سے ادب ایک بنیادی ذمہ داری ہے. قرآن کریم نے آداب کا اعلان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، حضور نے ادب کے طریقے سکھائے، حضور نے ادب کے قرینے سکھائے، حضور نے اللہ سے مانگنے کے لیے آداب سکھائے، اللہ کو پکارنے کے لیے آداب سکھائے. یہ بتایا یوں نہ کرتے پھرنا اللہ اللہ رب رب. کہا نہیں، جب بھی کہنا اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی، ربکم تبارک و تعالی. جس طرح حضور نے یہ الفاظ ساتھ استعمال کر کے یہ بتائے ہیں کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے آداب ہیں، اور یہ ادب کا تصور صرف اللہ کی ذات تک نہیں ہے، بلکہ اللہ جل سبحانہ و تعالی سے نیچے تک ہر ایک مقام پر اسلام نے ادب کا درس دیا ہے. تو ادب بنیادی چیز ہے. ادب کا دامن جہاں آپ کو نظر نہیں آتا، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ادب نہیں ہے، وہ ممبر پر بھی بیٹھا ہے، وہ اس کے لاکھوں لوگ بھی فالو کرنے والے ہیں، ہزاروں لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ انسان بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ لوگوں کو برباد کر رہا ہے، وہ تباہ کر رہا ہے، وہ اسلام نہیں سکھا رہا. اگر اتنا آسان ہوتا کہ بے ادبی سے بھی دین پھیلتا تو پھر میرے آقا کریم آداب کیوں سکھاتے؟ حضور نے صحابہ کو آداب کیوں سکھائے؟ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے آداب سکھائے، اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کے آداب سکھائے، اور قرآن کریم نے آداب کا ذکر کیا. تو یہ بنیادی طور پر اسلام دین ادب ہے، اسلام دین بے ادب نہیں ہے. تو ادب بنیادی ذمہ داری ہے اسلام کی، اس لیے ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اللہ آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو